دعا کے بارے میں کچھ حدیثیں اور کچھ مسائل بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دعا مانگو تو غافل دل کے ساتھ نہیں، بلکہ دل میں یقین جما کر کہ اللہ پاک دعا قبول کرنے پر قادر بھی ہے اور اس کے لیے کچھ مشکل بھی نہیں۔ پھر یہ کہ عزم کے ساتھ، یوں نہ کہو کہ اللہ اگر چاہے تو بخش دے، گویا کہ پرواہ ہی نہیں اسے، نہیں، یہ کہے کہ یا اللہ ضرور بخش، ظاہر وہ چاہے گا تو بخشے گا، نہیں چاہے گا تو کسی کا دھکا تو نہیں اس پر۔ دیکھیں یہ حدیث، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اس طرح کہ تمہیں قبولیت کا یقین ہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبٍ غَافِلٍ لَهُ، اللہ پاک ایسے دل کی دعا قبول نہیں کرتا جو غافل ہے، کھیل میں ہے، توجہ نہیں، یا مشکل سمجھے اللہ پاک کے لیے تو اس کے لیے نہیں، یقین رکھے اللہ پاک کر سکتا ہے اور مطالبہ کرے یا اللہ کر۔ یہ حدیث مسند احمد بن حنبل میں، جامع ترمذی میں، مسند بزار میں، مستدرک امام حاکم میں اور کئی اور کتابوں میں موجود ہے۔ پھر دیکھیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام دعا میں ہاتھ اٹھایا کرتے، موطا امام مالک میں یہ موجود ہے، کنز العمال میں ہے، مسلم شریف میں، مسند احمد بن حنبل میں، مصنف ابن ابی شیبہ میں صلاۃ الکسوف میں ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے، بخاری شریف، مسلم، ابن ماجہ، ابن ابی شیبہ وغیرہ میں۔ سوال کیا کہ حضرت انس سے، کیا نبی پاک دعا میں ہاتھ اٹھاتے تھے؟ فرمایا ہاں۔ پھر آپ نے وہ جو نماز میں استسقاء پانی مانگا گیا وہ والی حدیث بیان کی۔ یہ بیان کرنے کی اصل ضرورت یہ ہے کہ کئی لوگ دہریہ قسم کی ذہنیت کے وہ وسوسے پھیلاتے ہیں، جی ہاتھ اٹھانے کی کیا ضرورت ہے، جی چہرے پر کیا پھیر دیتے ہیں ہاتھ وغیرہ وغیرہ۔ تو اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ ظاہر بے دینوں سے تو ہمارا تعلق ہی نہیں، لیکن ان کے وسوسوں میں جو لوگ مبتلا ہو رہے ہیں ان کے وساوس کا ازالہ کیا جائے۔ اب دیکھیں نا، کچھ لوگ ہمارے دور میں کہنے لگے کہ جی دعا کی قبولیت کا لوگ مطلب سمجھتے ہیں کہ تقدیریں بدل جاتی ہیں یا معاملات، وہ کچھ نہیں ہے جی، یہ تو صرف ایک مطمئن رکھنے کے لیے کہ چلو ایک لالچ لگے رہے بندے یا کیا، الیاذ باللہ۔ ایسے لوگ بھی آج کل پھرتے ہیں اور سکالر کہلاتے ہیں، نام لینا مناسب نہیں ہوگا، تو اس وجہ سے میں نے کچھ حدیثیں بیان کرنی ضروری سمجھی۔ قرآن پاک نے فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ تو ظاہر ایماندار کو تو اللہ پاک کے وعدے پر یقین ہے، اور پھر ایسے ایسے مظاہر سامنے آتے ہیں دعا کی قبولیت کے، عقل حیران رہ جاتی ہے کہ اگر اللہ پاک کی مدد نہ ہوتی تو یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کام۔ ایک اور حدیث پاک ہے، فرمایا ان ربکم حیی کریم، تمہارا رب شرمیں رکھنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے، اپنے بندے سے اس بات پر حیا فرماتا ہے کہ بندہ ہاتھ اٹھائے اور وہ خالی لوٹا دے۔ بندہ ہاتھ اٹھائے امید کے ساتھ کہ اللہ پاک یہ دے، اور اللہ پاک دے نہ خالی لوٹا دے، اس بات پر اللہ پاک شرم فرماتا ہے، حیا فرماتا ہے۔ یہ حدیث ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ ان یرفع الیہ یدیہ فیردہما صفرا، یہ سنن ابن ماجہ، ابو داؤد شریف، مسند احمد بن حنبل، شرح السنہ، مستدرک امام حاکم اور دیگر کتابوں میں موجود ہے۔ ہاں، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کبھی کبھار اتنا ہاتھ اٹھاتے کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی نظر آتی یوں، لیکن عام طریقہ نہیں تھا، یہ استسقاء کی نماز میں یہ خاص موقعوں پر ہے، یہ بخاری شریف اور مسلم میں ہے موجود۔ ایک اور حدیث، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا دعا میں یہ طریقہ مبارکہ تھا، جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو یوں نہیں چھوڑ دیتے، چہرے پر پھیرتے، ہاتھ کو چہرے پر پھیرتے۔ یہ سنن ابو داؤد شریف میں اور شرح السنہ میں اور دیگر کتابوں میں حدیث موجود ہے۔ شرح السنہ کے الفاظ ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رفع یدیہ فی الدعاء، نبی پاک جب اپنے ہاتھ دعا میں اٹھاتے لم یحطہما حتی یمسح بہما وجہہ،
ہاتھوں کو اس طرح نیچے نہیں چھوڑ دیتے، چہرے پر ہاتھ پھیرتے۔ مراکل الفلاح میں اس کے مصنف فرماتے ہیں کہ اس میں ایک طریقہ سکھایا، برکت سکھائی کہ جب ہاتھ اٹھائے گا اللہ پاک کی برکتوں کا نزول ہوگا، اس کو چہرے پر پھیرے تاکہ اس کی برکت کی قدر اور عزت ظاہر ہو، اور یوں چھوڑ لے نا کہ اس طرح بے حرمتی اور بے قدری ظاہر ہوتی ہے۔ دعا میں ہاتھ کتنے اٹھانے ہیں؟ دعا میں پہلی بات ہاتھوں کو پھیلانا ہے یا سمیٹنا ہے؟ ہاتھوں کو سمیٹنا ہے، اگرچہ یہ بھی عاجزی کے طور پر لکھا ہے امام طحاوی نے یہ حسن حسین کی شرح سے کہ ہاتھوں کو ملائے اور انگلیوں کو قبلہ کی طرف متوجہ رکھے، اس طریقے کا یہ بھی ایک طریقہ لکھا ہے، لیکن زیادہ ہمارے علماء نے یہ لکھا عند دعائے، دعا کے وقت ان رفع یدے نحو السماء، آسمان کی طرف ہاتھوں کا رخ کرے، اٹھائے ہاتھ کا رخ آسمان کی طرف، فحسن، یہ اچھا ہے۔ آگے فرماتے ہیں ان السنت فی الدعاء بسط الیدین، سنت دعا میں یہ ہاتھوں کو پھیلائے۔ یہ ہمارے احناف علماء میں سے فتاوی عالمگیری، تحفۃ الفقہاء جو بدائع ثنائے کا متن ہے، اور بدائع ثنائے اور محیط برہانی، ان کتابوں میں یہ بات موجود ہے۔ انہوں نے ایک حدیث لکھی، کچھ اور علماء نے بھی، نبی پاک علیہ السلام عرفات میں جب دعا مانگتے ہاتھوں کو اس طرح پھیلا کر دعا مانگتے گویا کہ کوئی محتاج کسی غنی سے کچھ مانگ رہا ہو۔ مصنف عبد الرزاق اور دیگر کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، ہمارے علماء میں سے بدائع ثنائے، نہایہ، بنایہ وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے۔ سنن ابو داؤد شریف میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا فتویٰ موجود ہے، فرماتے ہیں کہ دعا کا طریقہ یہ ان ترفع یدیک حذو منکبیک، کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھا، اور دونوں میں یا اس سے کچھ نیچے، کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھا یا اس سے کچھ نیچے۔ یہاں یہ ہوا، یہاں ابھی یہ بات نہیں ہوئی یوں کہ یوں، ابھی یہاں اور یہاں کہاں یہ بات ہو رہی۔ یہ ابو داؤد شریف کا حوالہ بتا دیا ہے اور کتابوں میں بھی ہے۔ اب یہ ہاتھوں کے درمیان کچھ فراخی رکھے، یہ در المختار جو رد المختار کا متن ہے شامی کا، اس میں لکھا وَيَكُونُ بَيْنَهُمَا فُرْجَةٌ يَبْسُطُ يَدَيْهِ، دونوں ہاتھ پھیلائے حذا صدرہ، سینے کے برابر، نحو السماء، آسمان کی طرف ان کا رخ کرے، وَيَكُونُ، اور ہو ان کے درمیان کچھ کشادگی فراخی۔ اس طرح النار الفائق میں لفظ ہے بغلوں کے برابر اٹھائے، سینے کے برابر، وہ ایک ہی چیز ہے نا تقریباً۔ کا مقصد ہے کہ دعا نبی پاک کے طریقے کے مطابق مانگی جائے تو اس میں قبولیت کی بہت زیادہ توقع ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں، بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں جن میں مشابت والا بھی جس کی مشابت اختیار کرتا ہے اس کی برکت پا جاتا ہے۔ ہم تو اہل اسلام ہیں، نبی پاک کی مشابت برکت حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، برابری کے لیے نہیں، مقابلے کے لیے اعلیٰ یاذ باللہ نہیں، بلکہ برکت حاصل کرنے کے لیے اس کی مشابت اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی پاک سے اللہ پاک کو محبت ہے، آپ کی اداؤں سے بھی محبت ہے، ہم جب وہ ادائیں اپنائیں گے تو اللہ پاک اپنی محبت سے کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرما دے گا۔ تو دعا کا کوشش کرنی چاہیے نبی پاک کی سنت اور طریقے کے مطابق دعا مانگی جائے تاکہ دعا بھی قبول ہو اور اللہ پاک کی رحمتیں اور برکتیں بھی زیادہ سے زیادہ نصیب